دوبارہ صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا، ایک یہودی کا چیلنج اور پورنوگرافی کی داستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ پورنوگرافی عصر حاضر کا ایک بہت بڑا ناسور ہے۔ یہ وہ زہر ہے جس کا کوئی علاج دریافت نہ ہو سکا۔ لوگوں کا انداز زندگی اسی کی بدولت جنسی خود غرضی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ آخر یہ کھیل شروع کب ہوا، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس کے وجود کے بنیادی محرکات کیا تھے، آج کی تاریخ میں اس میں کیسی جدتیں لائی جا رہی ہیں۔ ناظرین، تاریخ میں سب سے پہلی پورنوگرافی بطور ہتھیار سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور حکومت میں ہوئی۔ اسے بطور ہتھیار سب سے پہلے صلیبی بادشاہوں نے استعمال کیا۔ کہانی کچھ یوں ہے، صلیبی ہر میدان میں مسلمان نوجوانوں کے ہاتھوں شکست فاش سے سخت پریشان تھے۔ اسلامی افواج صلیبی جمعیت اور متحدہ قوتوں پر بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ صلیبیوں کی سوچ کا دھارا اس وقت بدلا جب 1.5 لاکھ مسلمان فوج نے بحر اوقیانوس کے ساحلوں پر 15 لاکھ صلیبی جنگجوؤں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اس موقع پر متحدہ صلیبی فوج کا بادشاہ رونالڈ پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ آخر ایک بڑی میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ اس میٹنگ میں مسلم اور صلیبی افواج کا موازنہ کیا گیا۔ معلوم ہوا مسلمان رات بھر سجدوں میں روتے ہیں اور دن بھر میدانوں کی للکار ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ایک دنیا آباد ہے جسے وہ ایمان کہتے ہیں۔ یہی ایمان انہیں دنیا کے ہر خوف و ڈر اور لذت پرستی سے بہت اوپر انہیں بہترین جنگجو بنائے رکھتی ہے، جبکہ صلیبی فوج رات بھر زنا کی محفلوں اور دنیا کی رنگ ریلیوں میں مشغول رہتے ہیں۔ لہٰذا دنیا چھوڑ کر ایک نئے جہان کا خوف انہیں شکست فاش سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوران جنگ مسلمان فوجیوں کی آنکھوں سے جو وحشت ٹپکتی ہے وہ صلیبی قوتوں پر خوف طاری کر دیتی تھی۔ اس کے ساتھ نعرہ تکبیر کی فلک شگاف صدائیں اور مسلمانوں کا اپنی اپنی جگہ پر فولاد بن جانا بھی صلیبیوں کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ صلیبیوں کی اس تاریخی میٹنگ میں ہرمن نامی انٹیلیجنس آفیسر بھی موجود تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے صلیبی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ نہایت شاطر اور ذہین و فطین شخص تھا۔ اس نے مسلمان اور صلیبی نوجوانوں کی نفسیات پر بات کرتے ہوئے وضاحت کی، میری 60 سالہ زندگی کا تجربہ ہے، ایک عیاشی پسند وجود کبھی بھی زندگی کے میدان میں بہترین سپاہی نہیں بن سکتا۔ خصوصاً وہ لوگ جو سیکس کے معاملات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، ان کی جسمانی روحانی طاقتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اگر میں مسلم فوج کی بات کروں تو مسلمان فوج میں ایسے نوجوانوں کی اکثریت ہے جو سیکس کی لذت سے یکسر نا آشنا ہے۔ ان میں سے جو شادی شدہ بھی ہیں وہ بھی اس چیز کو ایک حد تک آزما پاتے ہیں۔ تصور کی رعنائیاں اور خوبصورت نظارے ہمیشہ ان کی پہنچ سے دور رہے ہیں۔ انہیں مذہب سے آگے اور پیچھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ لہٰذا ہم اگر ان میں جنسی بھوک کو پیدا کر دیں تو ان کی سوچ اور نظریات کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اس مشن کی کامیابی کی ایک مثال وہ مسلمان بادشاہ اور وزراء بھی ہیں جو شروع میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھے، لیکن ہماری خوبصورت لڑکیوں نے جب سے انہیں اپنی حسین اداؤں کا اسیر کیا تب سے وہ خدا اور رسول کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ انہیں سلطان ایوبی اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے۔ ان مسلمان وظیفہ خوروں میں سے وہ جرنیل بھی شامل ہیں جن کی حکمت عملیاں اور بہادریاں میدانوں کے نقشے بدل ڈالا کرتی تھیں۔ آج وہ صلیبیوں سے نگاہیں جھکا کر بات کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کے اندر عورت اور جنسیات کی روح داخل کر چکے ہیں۔ اگر یہی ہر بات پوری مسلمان فوج پر آزمایا جائے تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ مسلمان نوجوان کے لیے یہ ایک بالکل نئی چیز ہوگی، وہ اس کے لیے جنونی ہو سکتے ہیں۔ ہرمند کے اس خیال پر رونالڈ نے نکتہ اٹھایا۔ اس نے کہا، ہم متعدد بار نہایت خوبصورت لڑکیاں مسلمان فوج میں داخل کر چکے ہیں۔ اس کام میں ہمیشہ شدید تخریب کاری کرنی بھی پڑی ہے، لیکن مسلمان فوج ان حسین لڑکیوں کی طرف دیکھنے کا تکلف ہی نہیں کرتی تھی اور متعدد لڑکیاں مسلمان فوج کا کردار دیکھ کر صلیبی حمایت چھوڑ چکی ہیں۔ لہٰذا تمہارا یہ منصوبہ ناکام ہے۔ ہرمند نے فوری جواز پیش کرتے ہوئے کہا، حضور، جب تک آپ کے اندر کسی چیز کا تصور موجود نہ ہو، اس کا ہونا نہ ہونا بے ایمانی ہے۔ ہمیں مسلم فوج میں جنسی دنیا کا تصور پیدا کرنا ہے، ایسا تصور جس کی سوچ کی راہدریوں میں برہنہ عورتوں کو حسین اداؤں کے ساتھ گردش کرتا دکھائے۔ اس کے بعد وہ خود ہماری ثقافت ہمارے حوالے کر دیں، کیونکہ یہ ہماری ایجاد ہوگی۔ یہی واحد طریقہ ہے جس سے ہم مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ رونالڈ ہرمند کی اس بات پر بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا اور سرگوشی بھرے لہجے میں بولا، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہرمند نے نہایت شاطرانہ انداز میں تاریخ کا سب سے بھیانک منصوبہ رونالڈ کے سامنے پیش کر دیا۔ دنیا کے سامنے یہ منصوبہ آرٹ پورنوگرافی کے نام سے سامنے آیا۔ اس منصوبے کے 1 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی
کو اطلاع ملی کہ فوج کے کچھ نوجوان رات کو غائب پائے جاتے ہیں۔ نوجوانوں میں اکثر جنسی گفتگو بھی سنی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چیز کو اتنا سنجیدگی سے لیا کہ خود بھیس بدل کر ان نوجوانوں کا پیچھا کیا۔ یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ سلطان ایوبی بذات خود بھیس اور آواز بدلنے کے ماہر تھے۔ تاریخ میں متعدد بار ان کی ایک دوسری شخصیت کروبر میں دشمن کے ساتھ ملاقات کی روایت موجود ہے، یہاں تک کہ ایک جنگ میں شکست کے بعد صلیبی عالی افسران کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے ایک افسر سے پوچھا، رات جس شخص سے تم نے کہا تھا کہ میں ایوبی کو اس کی سانس کی مہک سے پہچان سکتا ہوں، بتاؤ وہ کون تھا؟ وہ صلیبی افسر بولا، حضور وہ ایک عربی تاجر تھا جس کی غلط بیانی نے ہمیں آپ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ سلطان ایوبی نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ میں خود تھا۔ وہ حیرت زدہ سلطان ایوبی کو تکتا رہ گیا۔ دوستو، فوج کے کچھ نوجوانوں کی پراسرار حرکتوں پر سلطان ایوبی خود ان کے پیچھے گئے تو معلوم ہوا کہ فوجی قیامگاہ سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ رکا ہے جو بظاہر مسلمان ہے، لیکن ان کے پاس فاحش تصاویر کے کچھ نمونے موجود ہیں۔ جب سلطان نے وہ تصاویر دیکھی تو دنگ رہ گئے۔ ان میں ایسی منظر کشی کی گئی تھی کہ کوئی بھی نوجوان سیکس کے لیے جنونی ہو سکتا تھا۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کو دمشق اور مصر کے دیگر شہروں سے اطلاعات ملی کہ شہر میں فاحش تصاویر کے قہوہ خانے کھولے گئے ہیں جہاں جنسی اشتعال انگیز تصاویریں دکھائی گئی ہیں۔ نوجوانوں کو جنسیات کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے۔ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ مسلمان نوجوان بڑی تیزی سے گرائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوری اپنی جنگی پیش قدمی روکی اور پورنوگرافی کے اس ناسور کے خلاف محاذ کھولا۔ اس حوالے سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاریخی تقریر میں کہا تھا کہ ہر قوم کی طاقت اس کا اچھا یا برا کردار ہوا کرتا ہے۔ دشمن ہماری اصل طاقت کا اندازہ لگا چکا ہے، اب وہ سامنے کی جنگ کبھی نہیں کرے گا، اس لیے دشمن اب ہمارے قومی کردار پر حملہ آور ہوگا، کیونکہ ضروری نہیں جنگ میدانوں میں ہو، جنگ سوچ اور رویوں کی بھی ہوتی ہے۔ جو قوم اس پر غالب آ جاتی ہے وہ فتح یاب ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، صلیبی انٹیلیجنس آفیسر ہرمن ایک نہایت ذہین اور شاطر انسان تھا۔ اگر پوری صلیبی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ شخص پوری تاریخ میں چھایا ہوا نظر آئے گا۔ صلیبی جب حمل ہار چکے تھے تو اس شخص نے ان میں جان ڈال دی۔ اس کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے مشہور مصور اور منظر نگاروں کو منہ مانگی قیمت پر خریدا گیا۔ ان سے ایسی فاحش تصاویر کشی کروائی گئی کہ دیکھ کر نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ وہ شخص جس پر لوگ ایک حد تک توجہ دیتے تھے پھر اسے بے حد سوچنے لگے۔ صلیبی بادشاہوں نے جب اپنے اس منصوبے کو 100% کامیاب ہوتے دیکھا تو اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ بڑی شان سے کیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس زہر کو مارنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس مسئلے کا پوری طرح ادراک نہ ہو سکا، کیونکہ زہر کے اثر کو دیکھتے ہوئے حسن بن صبا کے فرقے نے اسے بطور ہتھیار اپنایا۔ صلیبیوں سے اس آرٹ گرافی کی نئی جدتوں کی مانگ کی۔ یوں حسن بن صبا کی پہاڑیوں میں بنائی ہوئی پراسرار جنت میں ایک اور ہتھیار کا اضافہ ہوا۔ اسی دوران سلطان بیت المقدس کی فتح کے بعد چل بسے صلیبی اپنا دم خم کھو چکے تھے، لیکن ان کا تیار کردہ زہر پورنوگرافی مسلسل فحاشی کے جراثیم پھیلاتا رہا۔ یوں صدیاں بیت گئیں، زمانے کے رنگ ڈھنگ بدل گئے، کئی ثقافتیں آئیں اور مٹ گئیں۔ آخر 18ویں صدی کا سورج طلوع ہوا۔ یہ وہ صدی ہے جب سائنس کے علم میں انقلاب کی فضا پیدا ہونا شروع ہوئی تھی، نئی جدتیں اور نئی منزلیں روشن ہو رہی تھیں۔ 18ویں صدی کے شروع میں پورنوگرافی پر ایک بار پھر نئے انداز میں کام شروع ہوا۔ اس بار پورنوگرافی کے لیے لکڑی کا استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ درختوں کو بھی کاٹ چھانٹ کر جنسی عضو کی طرح بنایا گیا۔ فرانس میں ہوئے اس تماشے پر لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ لوگ بے پناہ دلچسپی سے لکڑی کے بنے جنسی سامان اور درختوں پر بنی ہوئی زیادتی دیکھنے جوک در جوک آ رہے تھے۔ اس ووڈ پورنوگرافی پر لوگوں میں جنسی آزاد خیالی پیدا ہوئی، لہٰذا لوگوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے امریکہ، فرانس اور لندن میں ووڈ پورنوگرافی کے چھوٹے چھوٹے پورن ہاؤس کھل گئے، جو ایک چھوٹا سا جنگل ہوتا تھا جس میں پورنوگرافی کے فنکارے درختوں پر عیاں ہوتے تھے۔ دوستو، 1849 میں کیمرہ ایجاد ہوا۔ اس ایجاد نے جہاں سائنس کی دنیا میں بہت بڑا چمتکار کیا، وہیں یہ بہت جلد پورنوگرافی کا اہم ہتھیار بن گیا۔ 1855 میں پہلی بار اسے پورنوگرافی کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن اس پورنوگرافی میں مسئلہ یہ تھا کہ کیمرہ تصویر کی صرف ایک کاپی بناتا تھا۔ اس تصویر کو بہت زیادہ شیئر نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے پورنوگرافی کا جن مشکل کا شکار ہو گیا۔ لیکن یہ مسئلہ اس وقت مسئلہ نہ رہا جب 1863 میں پرنٹر ایجاد ہوا۔ اس ایجاد کے ساتھ ہی سیکس تصویر سے بھرپور پلے کارڈز اور جنسی خاکے لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکے تھے۔ 1831
1976 میں جنسی تصویر بلیک اینڈ وائٹ رزلٹ میں پوری شدت کے ساتھ مارکیٹ میں آ چکی تھی۔ ان مارکیٹوں میں فرانس کی مارکیٹ سب سے آگے رہی۔ دوستوں، 1876 ویڈیو کیمرہ ٹیکنالوجی منظر عام پر آئی۔ اس ٹیکنالوجی میں ویڈیو کیمرہ 1 منٹ میں 60 تصویر کو کیپچر کرتا تھا۔ پھر ان تصاویر کو چرخہ نما مشین میں ایک بڑے رول بنڈل کی صورت چڑھایا جاتا، پھر اس چرخے کو ہاتھ سے چلایا جاتا۔ اس سے تصویر اس تیزی سے گھومتی تھی مانو ایسا لگتا ہے جیسے ویڈیو پلے ہو رہی ہو۔ اس طریقہ عمل کو آگے چل کر ٹی وی ٹیکنالوجی میں استعمال کیا گیا۔ آج جو ہم حرکت کرتی اور زندہ محسوس ہوتی HD ویڈیوز دیکھتے ہیں، دراصل یہ ہزاروں تصاویر کا مجموعہ ہوتی ہیں جو اس تیزی اور صفائی سے پلے ہوتی ہیں کہ ہمیں تصویر حرکت کرتی نظر آتی ہے۔ دوستو، ویڈیو ٹیکنالوجی کے وجود میں آتے ہی یورپی ممالک میں فلم ساز انڈسٹری کا ابتدائی ڈھانچہ بننا شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی تاریخ میں پہلی بار باقاعدہ پورن انڈسٹری کا آغاز ہوا۔ پہلی پورن فلم 1895 میں ریلیز ہوئی۔ اسے لومیر برادرز انڈسٹری نے پہلی بار عوامی نمائش کے لیے فرانس میں پیش کیا۔ اس کے ڈائریکٹر مسٹر البرٹ تھے۔ پوری پورن فلم 16 منٹ کی تھی، جس میں ایک عورت کو برہنہ انداز میں ہوش ربا ادائیں دکھاتے ہوئے پیش کیا گیا۔ یہ فلم نہایت منافع بخش ریکارڈ کے ساتھ مقبول ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی سیکس کی خواہش ضرورت سے بڑھ کر جنون میں بدل گئی۔ یورپ کے گلی کوچوں میں لوگ بےہودہ مذاق اور چھیڑ خانی کرنے لگے۔ پھر یہی چیز آگے چل کر یورپی ثقافت کا حصہ بن گئی۔ 19ویں صدی کے آغاز میں کیمرہ ٹیکنالوجی میں مزید بہتری آئی۔ منظر پہلے سے زیادہ صاف اور معیاری ریکارڈ ہونے لگا۔ اس کے ساتھ ہی فرانس اور دیگر یورپی ممالک نے سرکاری سطح پر پورن تھیٹر کھول دیے، جہاں پورن اداکاروں کی پیداوار کا سلسلہ شروع ہوا۔ عوام سرعام سڑکوں کو بیڈ روم بنائے اپنا شوق پورا کرنے لگے۔ ساحل سمندر عیاشی کے اڈے بن گئے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگے۔ 1970 میں پورن گرافی کا زہر بر صغیر میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہل یہ صرف تصاویر پر مشتمل تھا۔ اسے ویڈیو دکھانے کے لیے یورپی کمپنیز نے پاکستان اور بھارت میں پورن سینما کی اجازت چاہی۔ اس کے جواب میں صرف انکار ہی نہیں کیا گیا، بلکہ پورن گرافی کو باقاعدہ ایک جرم قرار دیا گیا۔ دوسری طرف یورپی ممالک میں سیکس ویڈیوز کی ڈیمانڈ کم ہونی شروع ہو گئی، کیونکہ ایک ہی سین ہر فلم میں دیکھ کر عوام بور ہونے لگی۔ دوسرا، بذات خود ان کا معاشرہ اتنا آزاد ہو چکا تھا کہ ویڈیو دیکھنے کی ضرورت روز بروز کم ہونے لگی۔ اس صورتحال سے پریشان ہو کر پورن گرافی کے نئے انداز پر کام کرنے کے بارے میں سوچا۔ پورن کیٹیگری پروجیکٹ کا آغاز ہوا۔ اس پورن کیٹیگری پروجیکٹ میں سیکس کو کئی اقسام میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہر قسم کا اپنا ایک منفرد انداز ہوتا۔ اگر آج ہم کسی پورن ویب سائٹ کو اوپن کریں تو ہمارے سامنے ایک لسٹ اوپن ہو جاتی ہے جس میں سیکس کی مختلف کیٹیگریز نظر آتی ہیں۔ جب کیٹیگری پروجیکٹ یورپی عوام کے سامنے لایا گیا تو دیکھنے والوں کا ازدحام بچ گیا، کیونکہ اس دفعہ فحاشی کے مناظر روایتی طریقوں سے ہٹ کر ریکارڈ کیے گئے۔ یہ پروجیکٹ پورن انڈسٹری کے لیے آب حیات کی صورت اختیار کر گیا، کیونکہ اسی کی بدولت ہر شخص کی جنسی نفسیات ابھر کر سامنے آئیں۔ مثلاً ایک شخص دھواں دار جنسی مناظر کی وجہ سے ریلیکس پورن دیکھنا پسند کرتا ہے تو اس کے لیے ایک الگ کیٹیگری موجود ہے، اور یقین کریں 5 سال بعد بھی وہ ریلیکس پورن دیکھنا ہی پسند کرے گا۔ یوں ہر شخص کی جنسی خواہش کے مطابق اسے پورن گرافی کا نشانہ ملنے لگا۔ 1980 میں VCR ٹیکنالوجی بر صغیر میں عام ہوئی۔ اگرچہ 70 کی دہائی میں کمپیوٹر بھی پاکستان میں اکا دکا جلوہ گر ہو چکے تھے، لیکن عام لوگ اس سے ناآشنا تھے، لہٰذا لوگ پردہ اسکرین سے ہٹ کر VCR کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسی دوران پاکستان فلم انڈسٹری بھی پوری شان سے ابھر کر سامنے آئی۔ یورپی کمپنیز نے جب ایشیائی لوگوں کا VCR کی طرف رجحان دیکھا تو ان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ فاحش فلمیں پاکستان، بھارت اور دیگر ایشیائی ممالک میں بلیک ہو کر بکنے لگیں۔ 1998 میں یورپی پورن انڈسٹری نامعلوم ہاتھوں میں چلی گئی۔ پہلے یہ صرف جنسی کاروبار کے طور پر استعمال ہوتی تھی، لیکن پھر اسے پوری دنیا کو جنسی دہشت گردی کے لیے چنا گیا۔ پورن انڈسٹری میں ایک ایسا جنسی طریقہ متعارف کرایا گیا جو براہ راست کینسر، کلوریا اور دیگر تباہ کن بیماریوں کا موجب ہے۔ اس طریقہ کار کو اورل سیکس کہتے ہیں۔ آپ نے ایک چیز اکثر نوٹ کی ہوگی، پورن فلم کی چاہے کوئی بھی کیٹیگری ویڈیو دیکھ لیں، فلم کے سٹارٹ میں اورل سیکس کا مظاہرہ ضرور کیا جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ بھی ایک باقاعدہ جنسی عمل کا حصہ ہے۔ سائنسی میڈیکل رپورٹ کے مطابق ہمارے جسم میں ایک مادہ منی کے ساتھ خارج ہوتا ہے جو DNA میں اکثر خرابی کا باعث بنتا ہے۔ اگر وہ منہ کے ذریعے معدے میں چلا جائے یا دانتوں میں اس کی کوئی باقیات رہ جائیں اور یہ وہ بیماری ہے
جس کا علاج یہودی لیبارٹری کے علاوہ کہیں نہیں ملتا۔ ان بیماریوں کی تمام ادویات اسرائیلی کمپنی سے نہایت مہنگے داموں ملتی ہیں۔ ان بیماریوں سے متاثرہ مریضوں کے چہرے بدل جاتے ہیں اور موت سسک کر آتی ہے۔ لہٰذا اورل سیکس کے شوقین شوق پورا کرنے سے پہلے اپنا تصور، اپنا انجام بھی سوچ لیں۔ اورل سیکس دراصل خفیہ یہودی ایجنسیز کا ذریعہ آمدنی ہے۔ اسی کے ذریعے لوگ ان کا شکار بنتے ہیں اور انہیں لاکھوں ڈالر لٹاتے ہیں۔ اورل سیکس کے ساتھ اسکیٹ ایٹنگ اور پسٹ ڈرنکنگ سیکس کی ویڈیوز بھی منظر عام پر آ رہی ہیں، جو کہ یہودی ایجنسیز کی سازش کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان پورن ویڈیوز میں کام کرنے والے اداکاروں کو شوٹنگ کے فوراً بعد ان کے منہ میں مخصوص سپرے کیا جاتا ہے جو منہ میں گری غلازات کے تمام جراثیم ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے عام علماء کا خیال ہے کہ پورن ویڈیو صرف مسلمانوں کے خلاف بطور ہتھیار استعمال ہوتی ہیں۔ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ یہودی ایجنسیز کا ٹارگٹ پوری دنیا کے مذاہب ہیں، کیونکہ تمام مذاہب ان کے انتہا پسند نظریات کو ہر صورت رد کرتے ہیں۔ یہودی نہایت مہارت سے شاطرانہ چال چلتے ہیں ایک ایسے منصوبے پر کام کرنے جنہیں ون ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی دنیا جہاں کسی خدا کا تصور نہ ہو، جہاں کوئی تہذیب نہ ہو، جہاں کوئی قانون نہ ہو، بس ایک اصول ہو اور وہ ہے یہودی غلامی۔ اس مشن کی تفصیلات بہت سی ہیں، بس اتنا کہوں گا کہ پوری دنیا پر یہودی راج کے لیے ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کرنے جا رہے ہیں جو آج کی تاریخ میں ممکن ہے۔ لوگوں کو ہر طرف سے جنسی، نفسیاتی، سیاسی، سماجی اور مذہبی غرض ہر طرف سے پھنسائے جا رہے ہیں اور ہم لوگ بے خبر پھنس رہے ہیں۔ دوستو، 20ویں صدی کا سورج طلوع ہوا۔ ایشیا میں ابھی دھندلے معیار کی ویڈیو ٹیکنالوجی کا دور ختم نہیں ہوا تھا، جبکہ یورپی ممالک میں HD ٹیکنالوجی منظر عام پر آ چکی تھی۔ ہالی ووڈ فلم انڈسٹری بے مثال فلمیں پروڈیوس کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ یورپی ممالک انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی سے بھی بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے۔ 1992 جبکہ پاکستان میں پہلی بار انٹرنیٹ سروسز آئیں، اسے ایک یورپی کمپنی برین نیٹ نے پاکستان میں پرائیویٹ طور پر لانچ کیا۔ اس کے پہلے انجینئر منیر احمد خان تھے، جنہوں نے پاکستان میں انٹرنیٹ سرور کو کنٹرول کیا۔ اس کی ابتدائی سپیڈ 128 KB تھی۔ 1995 میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ یعنی PTCL نے انٹرنیٹ آل پاکستان کے لیے خرید لیا۔ سن 2000 میں انٹرنیٹ پاکستانی عوام میں مقبول ہونا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی پورنوگرافی کا زہر بھی سرد پلاننگ کے ساتھ پھیلتا ہوا داخل ہو گیا۔ یورپی ممالک میں پہلے پہل پورنوگرافی سینما میں دکھا کر یا جنسی تصویروں کے ذریعے پیسہ کمایا جاتا، لیکن انٹرنیٹ نے یہ جھنجھٹ ختم کر دیا۔ انٹرنیٹ نے باقاعدہ خود آن لائن مارکیٹنگ پروسیس کھول کر پورنوگرافی کو بطور پروڈکٹ پیش کیا، جسے عوامی طور پر اتنی پذیرائی ملی کہ سب ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ یورپی پورنوگرافی کو سب سے زیادہ آن لائن ٹریفک ایشیا سے ملی۔ 2015 کی گوگل رپورٹ کے مطابق روزانہ 90 لاکھ پاکستانی پورن ویب سائٹ کا وزٹ کرتے ہیں، جبکہ بھارت سے روزانہ 6 کروڑ لوگ فاحش ویب سائٹ کا وزٹ کرتے ہیں، جس سے پورن انڈسٹری روزانہ کروڑوں ڈالر کا منافع کماتی ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جو ویب سائٹ بلاک ہونے کے باوجود کسی نہ کسی طرح مطلوبہ سائٹ تک پہنچا دی جاتی ہے، جبکہ گوگل پر پورن تصویر دیکھنے والوں کی تعداد پاک و بھارت میں کروڑوں میں ہے۔ دوستو، کہتے ہیں ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، لہٰذا 2 صدیوں سے پورنوگرافی دیکھنے والی عوام اکتا گئی، کیونکہ پورن فلم میں کام کرنے والے اداکار اور اداکارائیں نہایت خوبصورت ہوتی ہیں اور ان کی جنسی پاور بھی زبردست ہوتی ہے، لیکن جب لوگ اس فعل کو حقیقت بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو زیادہ تر انہیں اپنے پرانے ساتھی پر گزارا کرنا پڑتا ہے جو کہ عرصہ پہلے اپنی جنسی کشش کھو چکا ہوتا ہے۔ نفسیات کے اس دھارے نے پورن انڈسٹری مالکان کو ایک بار پھر سوچ کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ یوں 2014 میں ایک منفرد ٹیکنالوجی وجود میں آئی۔ اس ٹیکنالوجی کو سلیکن سیکس گرل کہتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی میں سلیکن دھات سے ایک نہایت خوبصورت لڑکی کا وجود تراشا جاتا ہے، پھر اسے اس قدر حقیقی بنایا جاتا ہے کہ اصل وجود اور اس مجسمے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ ابھی بول پڑے گی۔ اس کا جسم اتنا نرم و نازک بنایا جاتا ہے کہ زندہ وجود کی نزاکت کو رد کرتا ہے۔ اس کی خوبصورتی، جسم کی نرمی اور بناوٹ کا انداز ایسا ہے کہ بس جان ڈالنے کی کمی رہ گئی ہے۔ انہیں دیکھ کر آنکھیں بار بار دھوکہ کھاتی ہیں۔ ان سلیکن گرلز کو جنسی خواہش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
ان کے مخصوص اعضاء میں ایسے مثالیں استعمال کیے گئے ہیں کہ فحاشی کا سکون 3 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے سلیکن بوائز کے نہایت خوبصورت مجسمے بنائے گئے۔ ان مجسموں کی ایک اہم خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ ان کی جسمانی لچک کو کسی بھی زاویے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ان سلیکن جنسی مجسموں میں کچھ ایسے راز بھی چھپے ہیں جو آپ کو دائمی جنسی مریض بنا سکتے ہیں، کیونکہ تمام سیکس میڈیسن بھی انہی مجسموں کے خالق بنا رہے ہیں۔ ایک طرح سے یہ لوگ بیماری لگانے کے بھی پیسے لیتے ہیں، علاج کے نام پر مستقل گاہک بنا کر بھی لوٹتے ہیں۔ 2015 میں سلیکن مجسموں کو یورپی مارکیٹ میں لانچ کیا گیا۔ جیسے ہی یہ مجسمے مارکیٹ میں آئے تو خریداروں کے ہجوم لگ گئے۔ انہی مجسموں کی بدولت مرد اور عورت کا آپسی جنسی تعلق بھی کمزور ہو گیا، جس سے شرح پیدائش میں واضح کمی واقع ہوئی۔ اس کے ساتھ ورچوئل ریئلٹی ڈیوائس نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ یورپی ممالک میں شرح پیدائش تو 18ویں صدی سے ہی کمزور پڑ گئی تھی، لیکن 2010 کے بعد یہ کمی شدید تر ہو گئی۔ البتہ مسلم کمیونٹی میں برابر شرح پیدائش برقرار رہی۔ اسی صورتحال سے بعض ممالک میں چلڈرن ہاؤس قائم کر دیے گئے، جہاں عورتوں مرد کو بھاری رقم دے کر بچہ پیدا کیا جاتا ہے۔ بچے کی تمام افزائش چلڈرن ہاؤس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہالینڈ میں بچہ پیدا کرنے والی عورت کو $10,000 دیے جاتے ہیں، جبکہ عورتوں نے انکار کیا تو رقم ان کی مرضی پر متعین کی گئی۔ ہمارے علماء حضرات چاہے جو بھی خیال رکھیں، لیکن یہ سچ ہے پورنوگرافی کا زیادہ نقصان خود انہی کا ہوا جن کی ایجاد تھی۔ آج اگر مسلمان بھی اس کا شکار ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے مذہب، ثقافت اور نسل کو لیے برابر چل رہے ہیں، جبکہ مغربی معاشرہ اس قدر ٹوٹ چکا ہے کہ آرٹیفیشل بچے پیدا کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ 2013 میں امریکی پارلیمنٹ میں اس بات کا اعتراف کیا گیا تھا کہ 2050 تک اسلام کی افرادی پاور پورے یورپ پر حاوی ہو جائے گی، لہذا اسلام کو ہر طرف سے گھیر کر محدود کیا جائے، لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے نفرت پیدا کر کے انہیں اپنے آزاد معاشرے کا حصہ بنایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلامی شدت پسندی دکھائی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ملحد اسلام کو نوچ رہے ہیں، سیاست میں بڑے بڑے لبرل داخل کیے جا رہے ہیں، مقبوضہ علاقوں میں مسلمانوں کے قتل عام کروائے جا رہے ہیں، کیونکہ دشمن جان چکا ہے کہ اس کا اتحاد خود اس کی قوم کو ختم کر چکا ہے۔ لیکن جاتے جاتے مسلمانوں پر آخری بار ضرور کرتے جاؤ، ٹاپ آف فارم۔ اب ذرا سلطان صلاح الدین ایوبی کا سنہرا قول سنیے: اگر تم نے کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس کی نوجوان نسل میں بے حیائی پھیلا دو۔ یہ تاریخ کا وہ منظر ہے جب جولائی 1187 کو حطین کے میدان میں 7 صلیبی حکمرانوں کی متحدہ فوج کو جو مکہ اور مدینہ پر قبضہ کرنے آئی تھی، ایوبی نے عبرتناک شکست دی اور مکہ اور مدینہ کی جانب بری نظر سے دیکھنے کا انتقام لے لیا تھا، اور اب وہ حطین سے 25 میل دور اقرا پر حملہ آور تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ اقرا صلیبیوں کا مکہ تھا، سلطان اسے فتح کر کے مسجد اقصی کی بے حرمتی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ دوسرے بیت المقدس سے پہلے سلطان اقرا پر اس لیے بھی قبضہ چاہتا تھا کہ صلیبیوں کے حوصلے پست ہو جائیں اور وہ جلد ہتھیار ڈال دیں۔ چنانچہ اس نے مضبوط دفاع کے باوجود اقرا پر حملہ کر دیا، اور 8 جولائی 1187 کو اقرا ایوبی افواج کے قبضے میں تھا۔ اس مارکے میں صلیبی انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمل بھی گرفتار ہوا۔ اسے فرار ہوتے ہوئے کمانڈر نے گرفتار کیا تھا۔ گرفتاری کے وقت ہرمل نے کمانڈر کو خوبصورت لڑکیوں اور بہت سا سونا دے کر فرار کرانے کی پیشکش کی، مگر کمانڈر نے اسے رد کر دیا۔ ہرمل کو جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے گرفتار کرنے والے کمانڈر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سلطان سے کہا: سلطان معظم، اگر آپ کے تمام کمانڈر اس کردار کے ہیں جو مجھے پکڑ کر لایا ہے تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ دوں کہ آپ کو بڑی سے بڑی فوج بھی یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ اس نے کہا: میری نظر انسانی فطرت کی کمزوریوں پر رہتی ہے، میں نے آپ کے خلاف یہی ہتھیار استعمال کیا۔ میرا ماننا ہے کہ جب یہ کمزوریاں کسی جرنیل میں پیدا ہو جاتی ہیں یا پیدا کر دی جاتی ہیں تو شکست ان کے ماتھے پر لکھ دی جاتی ہے۔ میں نے آپ کے ہاں جتنے بھی غدار پیدا کیے، ان میں سب سے پہلے یہی کمزوریاں پیدا کی۔ حکومت کرنے کا نشہ انسانوں کو لے ڈوبتا ہے۔ سلطان معظم، آپ کا جاسوسی کا نظام نہایت کارگر ہے، آپ صحیح وقت اور صحیح مقام پر ضرب لگاتے ہیں، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ صرف آپ کی زندگی تک ہی ہم نے جو بیج بویا وہ ضائع نہیں ہوگا۔ آپ چونکہ ایمان والے ہیں اس لیے آپ نے بے دین عناصر کو دبا لیا، لیکن ہم نے آپ کے عمراء کے دلوں میں حکومت، دولت، لذت اور عورت کا نشہ بھر دیا ہے۔ آپ کے جانشین اس نشے کو اتار نہیں سکیں گے اور میرے جانشین اس نشے کو تیز کرتے رہیں گے۔ سلطان معظم، یہ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں یہ میری اور آپ کی، یہ ہمارے بادشاہوں کی اور آپ کی جنگ نہیں، یہ کلیسا اور کعبہ کی جنگ ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گی۔ اب ہم میدان جنگ میں نہیں لڑیں گے، ہم کوئی ملک فتح نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں کے دل و دماغ کو فتح کریں گے، ہم مسلمانوں کی مذہبی عقائد کا محاصرہ کریں گے۔ ہماری لڑکیاں، ہماری دولت، ہماری تہذیب کی کشش جسے آپ بے حیائی کہتے ہیں، اسلام کی دیواروں میں شگاف ڈالے گی۔ پھر مسلمان اپنی تہذیب سے نفرت اور یورپ کے طور طریقوں سے محبت کریں گے۔ سلطان معظم، وہ وقت آپ نہیں دیکھیں گے، میں نہیں دیکھوں گا، ہماری روحیں دیکھیں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جرمن نژاد ہرمن کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ ہرمن کہہ رہا تھا، سلطان معظم، آپ کو معلوم نہیں کہ ہم نے عرب کو کیوں میدان جنگ بنایا؟ صرف اس لیے کہ ساری دنیا کے مسلمان اس خطے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اور یہاں مسلمانوں کا کعبہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے اس مرکز کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ آج بیت المقدس کو ہماری قبضے سے چھڑا لیں گے، لیکن جب آپ دنیا سے اٹھ جائیں گے، مسجد اقصیٰ پر پھر ہماری عبادت گاہیں بن جائیں گی۔ میں جو پیشن گوئی کر رہا ہوں یہ اپنی اور آپ کی قوم کی فطرت کو بڑے غور سے دیکھ کے کہہ رہا ہوں۔ ہم آپ کی قوم کو ریاستوں اور ملکوں میں تقسیم کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے اور فلسطین کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہودیوں نے آپ کی قوم کے لڑکوں اور لڑکیوں میں لذت پرستی کا بیج بونا شروع کر دیا ہے۔ ان میں سے اب کوئی نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی حفاظت کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔